علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومنهم الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم۔ اور منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ لوگ اے مسلمانوں تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم لوگ ان سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر وہ ایمان والے ہوں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اگر وہ ایمان والے ہو تو ان کے لیے زیادہ حق اس بات کا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ان کے لیے زیادہ حق ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو ان کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ رسوا کرنے والا اور یہ بہت ہی زیادہ رسوائی کی بات ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61، 62، 63 یعنی 61، 62، 63 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ترجمہ سے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا کہ ان آیتوں کے اندر بھی منافقین کی صفات کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ پہلی جو آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 61 جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے منافقوں کی ایک ہرزہ سرائی کو، ان کی ایک بد تہذیبی کو ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا اذن، یہ کان کا کچا ہے، کان کا ہلکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل اذن خیر لکم، ان کا کان کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دراصل منافقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بد تہذیبی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جو محمد ہے یہ کان کا کچا ہے۔ ایسا وہ کیوں کہتے تھے؟ ایسا اس لیے کہتے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو معزز لوگ ہیں مدینے کے اندر، ہماری باتوں کو، ہماری خبروں کو یہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا، ان کا سوچنا یہ تھا کہ ان کی جو سازشیں اور ان کی جو اسلام کے خلاف جو ان کی چال یہ تھی، ان تمام باتوں سے ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ خبردار کیا کرتے تھے کہ یہ منافقین کی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ منافقین اس طرح سے سازش کر رہے ہیں، یہودیوں سے مل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، آپ کے بارے میں اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہتے تھے، تو ان کو اس بات
ان کو جو ہے یہ بات اچھی نہیں لگی، لہٰذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ طنز کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نبی ہے یہ کان کا کچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اذن خیر لکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ نبی کا کان کا کچا ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت ساری پہنچتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان باتوں کی تحقیق کرنا شروع کر دیں تو پھر تمہارے لیے شامت آ جائے گی، تمہارے لیے شامت آ جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ جو نبی ہیں یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ مطلب باتیں تو کہنے بہت سارے لوگ آتے ہیں نبی کے پاس، منافق بھی آتے ہیں، ایمان والے بھی آتے ہیں، بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن یہ جو نبی ہیں یہ صرف ایمان والے لوگ جو ہیں، جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، صرف ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، دوسروں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کہاں ہے؟ دردناک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز۔ اس آیت کریمہ سے جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قابل قدر باتیں اور قابل ایکسیپٹ باتیں انہی کی ہوگی جو یقینی طور پر ایمان والے ہیں۔ ہر کس و ناقص کی بات کو کان پر لینا اور پھر اس کو لے کر کے مختلف قسم کی باتیں بنانا، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا شیوا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جو ہیں وہ صرف سچی اور پکی باتوں کو ہی لیتے ہیں اور اس پر ہی کوئی کارگزاری کرتے ہیں۔ ہر کسی کی بات کو لے کر کے کارگزاری کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو منافقین ہیں ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یحلفون باللہ لکم لیرزقکم، مسلمانوں یہ منافقین تم لوگوں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ ان کے قسمیں کھانے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تم لوگ خوش رہو، راضی رہو۔ مطلب کیا ہے آیت کریمہ کا؟ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب منافقین کی کوئی دغا بازی، ان لوگوں کی کوئی چال بازی پکڑی جاتی، وہ لوگ چال بازی کرتے رہتے تھے، دغا بازی کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کی کسی سازش کا بھانڈا پھوٹ جاتا، ان کی کوئی دغا بازی جب لوگوں کے سامنے آ جاتی تو اس وقت یہ لوگ لگتے قسمیں کھانے کے لیے، نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، واللہ ایسا نہیں ہے، ہم لوگ بالکل آپ کے ایک دم اس میں ہیں، آپ کے مکمل خیر خواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان کو زیادہ حق اس بات کا یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے بھی وہی بات ثابت ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے پیش نظر صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہوتی ہے۔ وہ ایسا اعمال اور ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کے رسول کی اتباع ہو۔ لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان والوں کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار اس بات کا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یا یہ جو لوگ ہیں اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ محترم سامعین کرام، جو آخری آیت کریمہ ہم نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے پیش کی ہے، آیت نمبر 63، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو ڈائریکٹ وارن کیا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، اور یہ وارن صرف منافقوں کو نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں یا آنے والے ہیں، سب کو یہ وارننگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلم انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ لوگ یا وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یعنی وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو وارن کیا، ان کو بتلایا، ان کو تنبیہ کیا کہ ایک بات جان لو کہ جو آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت پر کمر بستہ ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے اسٹیپ کو آگے بڑھائے گا، اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، جس میں اس کو ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ سامعین کرام، یہ بات صرف منافقین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہر آدمی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر بھی اس بات کو ذرا دوسرے پہرائے میں بیان کیا ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو حد بندی کی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں کھڑے ہوں گے، بہت سارے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہیں، بہت سارے دوسرے لوگ تو ہیں ہی، لیکن بہت سارے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی بات آتی ہے اس کے اگینسٹ میں کام کرتے ہیں، رسول کی بات آتی ہے اس کی مخالفت میں کام کرتے ہیں، عبادت کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاشرت کا معاملہ ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی آدمی اسٹیپ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وارننگ کیا، تنبیہ کیا کہ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور آگے کہا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی رسوائی ہے۔ دراصل یہ منافقوں کے بارے میں کہا گیا ہے، کیسے؟ ان منافقوں کو ڈبل رسوائی ہے۔ ڈبل رسوائی کیسے ہے؟ جب ان کی کوئی دغابازی پکڑی جاتی ہے، جب ان کی کوئی دغابازی پکڑی جاتی ہے تو یہ جو منافقین ہیں، یہ منافقین فوراً قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ہم لوگوں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ تو اس وقت جب ان کی سازش پکڑی جاتی ہے اور قسم کھاتے ہیں، اس وقت ایک رسوائی ہے، اور دوسری رسوائی کل قیامت کے دن جب ان کو دردناک عذاب اور جہنم کی آگ سے دوچار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس وقت لوگوں کے سامنے ان کی دوسری رسوائی ہے۔ سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے اور بھی باتیں بیان کی ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا